Bismillahirrahmanirrahim. Welcome everyone to YMS Mentor channel. Today our topic is transport and transpiration pool. General Science grade 7. आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ट्रांसपोर्ट क्या है और ट्रांसपिरेशन क्या है, इसके साथ ट्रांसपिरेशन पुल और चंद एक्टिविटीज़ हैं। व्यूवर्स का यही कहना है, कमेंट्स में बहुत से व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे राय दी कि सर आप टॉपिक वाइज के साथ साथ आप ये रीडिंग भी करते जाएं और उसकी जो मानी है वो भी आप बताते जाएं। ये हमारे लिए थोड़ा सा फिर आसान होगा और आसानी की वजह से सर आप इस तरह कर लें। तो चलो इसी तरह ही करते हैं, रीडिंग और उसकी जो मानी है अल्फाज की वो भी बताते हैं और उसके साथ जो खुलासा बन के फिर आपको कहेंगे सारा कुछ इजीली। अच्छा, ट्रांसपोर्ट कहते हैं ले जाने को, ले जाना, ठीक है। जिस तरह आपको पता है पौधों में रूट्स हैं, अंडरग्राउंड यहाँ पे रूट्स हैं और ऊपर जो हिस्सा है उसको हम शूट कहते हैं। तो रूट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है, वो ये है कि ज़मीन से पानी और मिनरल्स वगैरह ये सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाना, ये रूट्स की एब्ज़ॉर्प्शन और जाइलम का काम है, ठीक है। उसके बाद जो खुराक बनता है यहाँ पे लीव्स में, अब ये खुराक इसको ट्रांसपोर्ट करना to all the necessary parts of the plant body through a special type of tubes known as the phloem tissues. प्रीवियस लेक्चर में ये मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे आज थोड़ा इन्होंने टच दिया हुआ है कि पौधों में खुराक प्रिपेयर होती है कहाँ पे, लीव्स में। अब खुराक के लिए पानी की ज़रूरत होती है। अब ये पानी कहाँ से आता है, ये ज़मीन से। तो इनके लिए अल्लाह ने पौधों में दो पाइप सिस्टम बनाए हुए हैं, एक को हम जाइलम कहते हैं और दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं। जाइलम का काम यह है कि ये रूट से ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड स्पेशली टू द लीव्स ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स वेयर इट इज़ नेसेसरी, स्पेशली इन द लीव्स। अब दूसरा काम क्या है, यहाँ पे खुराक बनता है तो ये खुराक लीव से वापस पौधे में जहाँ पे रिक्वायर्ड हो वहाँ पे ये खुराक पहुँचती है और रूट्स की तरफ भी ये खुराक पहुँचती है। किन पाइप्स के ज़रिए, फ्लोएम पाइप्स के ज़रिए। तो यहाँ तक जो टॉपिक हैं इसमें ये बात मौजूद है, कंसेप्ट इसमें ये मौजूद है। अच्छा, आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन ले जाने को कहते हैं और ये हरकत है किस चीज़ की, किसी भी चीज़ की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। अच्छा, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। अब प्लांट में जो ले जाने का जो सिस्टम है वो एक जाल सा है ट्यूब्स का और उस जाल को हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम का काम ट्रांसपोर्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। ओके, सो जाइलम, अब कहते हैं कि जाइलम क्या है। द जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। जाइलम का काम ये है कि रूट से ये पानी और मिनरल्स ऊपर लीव्स तक पहुंचाना, ये किसका काम है, जाइलम का। एमसीक्यूज में आता है, दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच सपोर्ट द प्लांट। अब ये जाइलम का जो पाइप है इस तरह, इसमें खुलिए है और इसको हम जाइलम टिश्यूज़ कहते हैं या वास्कुलर बंडल्स। तो इस जाइलम के ये जो दीवारें हैं जाइलम टिश्यूज़ के या जाइलम खुलियों के, ये थिक होते हैं और इसकी वजह से पौधों को सहारा मिलता है, ठीक है। अच्छा, सपोर्ट द प्लांट, सहारा मिलना। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू, जाइलम डेड टिश्यूज़ होते हैं। पहले ये इसका काम ये होता है कि ये जाइलम टिश्यूज़ वाटर ट्रांसपोर्ट करे। जब ये एजिड बन जाते हैं, एजिड होते हैं
عمر میں یہ زائلم پختہ ہوتے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیڈ سیل بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تنے کی جو سیکنڈری گروتھ ہے، یعنی جو تھکنس ہے تنے کی، یہ زائلم کی وجہ سے پھر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو الانگیشن ہے، پودا اوپر کی طرف الانگیٹ ہو رہا ہے نا، بڑھ رہا ہے پودا، اور ایک تھکنس ہے، موٹا ہونا. تو یہ موٹا ہونا یہ موسٹلی زائلم کا کام ہوتا ہے. اچھا، ان ٹریز نیو زائلم از میڈ ایچ ایئر فارمنگ رنگس ان دا ٹری ٹرنک. پودے کے تنے میں ہر سال یہ زائلم، نئے نئے زائلم بنتے ہیں، اور ٹرنک تنے میں مثال کے طور پر 2022 میں یہاں پہ ایک رنگ بن جاتا ہے. اس طرح ایک زائلم ویسلز بنتے ہیں. ٹھیک ہے، اب سیکنڈ ایئر دوسرے سال کیا ہوتا ہے، یہ ختم ہو کے یہاں پہ دوسرا زائلم ٹیشوز بنتے ہیں. پھر تیسرے سال یہ ختم ہوتا ہے، یہاں پہ تیسرا ایک لیئر شروع ہوتا ہے زائلم کا. تو اس کی وجہ سے تنے کی جو تھکنس ہے وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور زائلم کا جو کام ہے وہ بھی ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، زائلم فارمز ووڈ، زائلم کی وجہ سے لکڑی بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، فلوئم ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ فلوئم اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ لیوز میں جو خوراک تیار ہوتا ہے وہی خوراک لیوز سے تمام باڈی کے اندر پہنچانا یہ فلوئم کا کام ہے. ٹھیک ہے. The phloem transports food in the form of sugar solution from leaves to all other parts of the plant. فلوئم یہ لے جاتا ہے کیا، خوراک اور شوگر کی شکل میں پتوں سے جتنے بھی حصے ہیں پودے کے ان تک خوراک پہنچانا شوگر کی شکل میں. یہ کس کا کام ہے، یہ فلوئم کا کام ہے. اچھا، شوگر سولوشن کین گو اپ اینڈ ڈاؤن دا فلوئم ایٹ دا سیم ٹائم. شوگر سولوشن کین گو اپ اینڈ ڈاؤن، یہاں پہ خوراک تیار ہوتا ہے شوگر کی شکل میں، سکروز. اب یہ خوراک اوپر لے جانا یہ بھی فلوئم کا کام ہے، اور نیچے لے کے آنا یہ بھی فلوئم کا کام ہے. تو ایک ہی وقت میں فلوئم اوپر بھی خوراک لے جاتا ہے اور نیچے بھی خوراک لے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ٹرائی اٹ آؤٹ، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے، آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ ایکٹیویٹیز ہو چکے ہیں، یہ ایکٹیویٹیز نیٹ میں بھی ہے، یوٹیوب میں ان کی ویڈیوز بھی ہے، پریکٹیکلز بھی ہیں، لیکن آپ خود اس کو کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. Take a flower with a twig and place it in colored water. ایک پھول لے لیں اور اس کو کلر پانی میں رکھ لیں، ڈبو دیں. For this purpose, you can add a few drops of ink or food color to the water. اسی وجہ سے اس کام کے لیے آپ اس پانی میں چند قطرے ڈال دیتے ہیں کسی بھی رنگ کے یا سیاہی کے. اچھا، leave the flower in the water for some time. اب اس پھول کو چند لمحوں کے لیے پانی میں رکھنے دیں. آبزرو دا چینج ان دا کلر فلاور. اب آپ خود پھول کے رنگ میں جو تبدیلی آتی ہیں اس کو آپ اس کا مشاہدہ کریں، نوٹ کر لیں. یلو واٹر ہے، سو دا فلاور از یلو. ریڈش واٹر، سو دا فلاور از ریڈش. اینڈ دا بلوئش واٹر، دا فلاور ناؤ از بلوئش. اوکے، وائی؟ اچھا، وائی ہیز دا کلر چینج، اب یہ رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ ہاں، بالکل آسان سی بات ہے، سمپل بات ہے، بالکل ایزی کنسیپٹ ہے. یہاں پہ یہ تنے کی وجہ سے جو واٹر ایبزارب ہوگا، یہاں پہ ایبزارپشن ہوگی واٹر کی، تو یہاں پہ کیا ہوگا، جس کلر کا پانی موجود ہے وہی رنگ کا پانی یہاں اوپر آئے گا، اور یہاں پہ یہ فلاورز کے جو لیوز ہیں اسی رنگ کے ہوں گے. تو اس میں تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کمپلیکیٹڈ. ہم نے جس طرح کا سلوشن ڈالا ہوا ہے اسی طرح کا کلر آپ کو فلاور میں نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرانسپیریشن. ٹرانسپیریشن بخارات کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، یہ کنسیپٹ بھی آپ کو کلیئر ہو جائیں، غور کریں تھوڑا. یہاں پہ جو پانی اور منرلز پودے ایبزارب کرتے ہیں روٹس اور روٹ ہیئرس کی ذریعے سے، تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ پانی اوپر زائلم تھرو زائلم یہ اوپر چلا جاتا ہے. اب میں نے کہا تھا پریویس لیکچر میں کہ لیوز کے نچلے حصے پہ سٹومیٹا موجود ہوتے ہیں. سنگولر آف سٹومیٹا از سٹوما.
स्टोमेटा प्लूरल है, स्टोमा एक सुराख को हम स्टोमा बोलते हैं, बहुत से सुराखों को जिनकी वजह से क्या होता है वाटर ये बुखारात की शक्ल में पौधे से निकलते हैं, तो उनको हम फिर क्या कहते हैं, स्टोमेटा प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी एब्ज़ॉर्ब होता है उसके बाद ये पानी लीव्स तक पहुँचता है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है सनलाइट ये पौधों के ऊपर पड़ती है, सन रेडिएशन, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर जब राइज़ होगा तो इसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन होंगे। अब जब स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ से वाटर वेपर्स की शक्ल में ये पानी लीव से बाहर निकलेंगे। अब इस निकलने को हम कहते हैं क्या, ट्रांसपिरेशन। पानी लीव से बुखारात की शक्ल में दिन के वक्त ये पानी निकलता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। बात समझ आ रही है आपको? अब दूसरा कंसेप्ट इसमें है ट्रांसपिरेशन पुल। यहाँ पे देख ले, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। यहाँ पे धूप पड़ती है, ठीक है, गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, सन रेज़ यहाँ पे शुआएँ पड़ती हैं, तो इसी की वजह से स्टोमेटा ओपन होंगे। जब स्टोमेटा ओपन होंगे तो ये वाटर ये लिक्विड से गैस की शक्ल में बाहर ये निकलेगा ये पानी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक अर्ज, एक ज़ोर सा आएगा, और इसकी वजह से पानी की कमी आएगी लीव्स में। अब इस कमी की वजह से ये प्रेशर डालेगा रूट पे, और रूट हेयर्स पानी एब्जॉर्ब करेगा। अब इस प्रेशर को, इस एब्जॉर्प्शन को, इस ताकत को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। यानी ये पानी जब निकलता है लीव्स के ज़रिए तो ये रूट्स पे प्रेशर डालता है और पानी एब्जॉर्ब करने पर मजबूर करते हैं ये रूट्स। ठीक है, ये रूट्स अब मजबूर हैं कि पानी एब्जॉर्ब करे। जिस तरह हमें प्यास लगती है तो हम मजबूर होते हैं तो पानी हम ज़रूर पिएंगे। अगर पानी ना पिए हम उस वक्त तो हमें मसाइल होते हैं, यानी हमारी तबीयत फिर ठीक नहीं रहती। इसी तरह यहाँ से जब पानी निकलता है तो यहाँ पे ज़ोर पड़ेगी, ठीक है, और इसी ज़ोर और ताकत की वजह से ये रूट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगी, और इस प्रेशर को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसमें क्या है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीफ इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या है, पानी का ज़िया स्टोमेटा के ज़रिए, इसको हम कहते हैं बुखारात, इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लीफ के ज़रिए से पानी गैस की शक्ल में निकलने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। अब एज द वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम द लीव्स, जैसा कि पानी यहाँ से निकलता रहता है, मोर इज़ पुल्ड अप थ्रू द जाइलम टू रिप्लेस इट। यहाँ से पानी निकलता रहता है तो यहाँ से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। The main force which draws water up the plant is called transpiration pull. अब वो मेन ताकत जिसकी वजह से ये रूट्स मजबूर हैं कि पानी एब्जॉर्ब कर ले, इस ताकत को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। ज़ाहिरी बात है, मैं किसी को यहाँ पे पैसे दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो मेरे ऊपर प्रेशर है, वो मुझसे मांग रहे पैसे, तो ज़ाहिरी बात है मैं दूसरों से लूँगा ये पैसे, तो इसी को एक ताकत कहते हैं ना। ये अमूमन हमारे माहौल में, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में इस तरह होता है। तो यहाँ पे अगर पानी की कमी आ रही है तो यहाँ से ये कमी पूरी होगी ज़मीन से, थ्रू रूट्स एंड रूट हेयर्स। बात समझ आ रही है आपको? तो इसी ताकत को हम फिर क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन पुल। अब आते हैं, व्हेन वाटर लॉस इज़ मोर देन द वाटर इनटेक बाय अ प्लांट इट विल वेल्ट। जब पानी ज़्यादा ज़ाया होगी, कहाँ से, लीव्स के ज़रिए, और एब्जॉर्प्शन कम होगी पानी की, तो उस वक्त हम पौधे को नाम देते हैं विल्टिंग, खुश्क होना। ज़ाहिरी बात है, पैसे ज़्यादा लगते हैं और इनकम कम है तो बंदा फिर कमज़ोर पड़ता है ना, वो ख़राब होता रहता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, टेंशन ज़्यादा होता है। अब एक पौधे से पानी ज़्यादा निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्टोमेटा के ज़रिए, और नीचे से पानी कम आ रहा है, तो ज़ाहिरी बात है ये पौधा खुश्क हो गया। और ये अक्सर गर्म मौसम में, जून जुलाई अगस्त में आप नाजुक पौधे देख ले, उनके साथ ये अमल होता है, और वो हमेशा या अक्सर औकात आप देखते हैं वो खुश्की रहते हैं।
وجہ یہ ہے کہ یہاں سے پانی کی جو لاس ہے وہ زیادہ ہیں اور یہاں سے ایبزارپشن کم ہے۔ اٹ موسٹلی ہیپنز آن اے ہاٹ ڈرائی سنی ڈے۔ اب یہ کب ہوتا ہے؟ یہ جب سورج سنی ڈے ہوتا ہے، ڈرائی خشک دن ہوتا ہے اور سورج متواتر بغیر بادل کے سورج چمکتا ہو، تو اس وقت یہ ویلٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، ویلٹنگ کی یہ بھی کنڈیشن ہے، اور یہ پتے خشک بھی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک کنڈیشن ہے ویلٹنگ کی، ٹھیک ہے۔ دا لائٹ انٹینسٹی، سورج کی جو شدت ہے، ٹمپریچر اور درجہ حرارت، ہیومیڈیٹی نمی، ہوا میں جو نمی ہے، ونڈ اور ہوا، اینڈ واٹر سپلائی اور پانی کی جو مہیا ہیں، ول آل افیکٹ دا ٹرانسپریشن ریٹ۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں، لائٹ انٹینسٹی، ٹمپریچر، ہیومیڈیٹی، ونڈ اور واٹر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپریشن ریٹ میں بخارات کی جو ریٹ ہیں یعنی سپیڈ ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ مطلب یہ ہے اس کا، اگر سورج کی شعاعیں تیز ہیں، لائٹ کی شدت تیز ہے تو زیادہ ٹرانسپریشن ہوگی، ٹمپریچر زیادہ ہے، ٹومیٹا اوپن ہوں گے، زیادہ ٹرانسپریشن ہوگی، ہیومیڈیٹی ہوا میں نمی زیادہ ہے تو ٹرانسپریشن کم ہوگی، ونڈ تیز ہوا چل رہی ہے تو ٹرانسپریشن زیادہ ہوگی، اینڈ واٹر سپلائی اگر پانی کم ہے تو ٹرانسپریشن کم ہوگی، اگر پانی زیادہ ہے تو ٹرانسپریشن زیادہ ہوگی۔ تو یہ سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے ٹرانسپریشن اور ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپریشن پول، یہ تین کنسیپٹ ہم نے آج آپ کو کلیئر کیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ دو ایکسپیریمنٹس ہیں، یہ آپ خود کر لیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرانسپریشن، یہ پانی سے پودوں سے یہ پانی کس وقت نکلتا ہے، اس کو ہمیں نوٹ کرنا ہے، تو آپ آسانی سے ایک پودے کے اوپر ایک شاخ میں جہاں پہ لیوز موجود ہو، اس کے اوپر پلاسٹک اور اسکاچ ٹیپ سے آپ کیا کر دیں، ایک سفید پلاسٹک، اس کو ہم پولیتین بیگ کہتے ہیں، یہاں پہ دیکھ لیں، تو ایک ٹوک کے ساتھ اس کو آپ اٹیچ کر دیں، لگا لیں، یعنی ایک شاخ اس کے اندر جس میں لیوز موجود ہو، اس کے اوپر یہ پولیتین بیگ آپ ایڈجسٹ کر لیں، اسی طرح جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا پودا، یہ وہی پودا جس کے اوپر پتے نہ ہو، اس کے گرد بھی آپ اسی طرح کا پولیتین بیگ لگا لیں دن کے وقت جب سورج چمک رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ظاہری طور پر دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو لیوز موجود ہیں، یہاں پہ آپ کو ڈراپس نظر آئیں گے واٹر کے، اور جہاں پہ لیوز نہیں ہے اس پولیتین بیگ میں آپ کو ڈراپس نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس ایکسپیریمنٹ سے ثابت ہوتا ہے کہ لیوز سے ٹرانسپریشن ہوتی ہے، بخارات کی شکل میں پانی نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پہ لیوز نہیں ہیں اس بیگ میں آپ یا تو بہت کم واٹر ڈراپس آپ کو نظر آئیں گے یا بالکل ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے سے روٹس کے ذریعے جو پانی اوپر آتا ہے وہ لیوز کے ذریعے سے خارج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ پانی، اس کی وجہ سے خوراک تیار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ویسے اس لیے پانی ایبزارپشن نہیں ہے، اس کی وجہ سے پودوں میں خوراک تیار ہوتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتا ہے، یاد رکھ لیے۔ اچھا، یہ جو ٹرانسپریشن فرام لیوز، یہ ایک دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے، یہ بھی آپ کو گھر میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کوبالٹ کلورائڈ پیپر لے لیں، ایک برائٹ پلانٹ اینڈ برائٹ لائٹ، سورج کی روشنی میں ایک پلانٹ کا پتا یہ لے لے، کینچی، پیئر آف سیسرز اینڈ اسکاچ ٹیپ۔ اب طریقہ یہ ہے کہ ایک پتے کے اوپر ایک کوبالٹ کلورائڈ پیپر لگا لے، اس کے اوپر اسکاچ ٹیپ لگا لے، ٹھیک ہے، اور چند وقفے کے لیے اس کو آبزرو کر لیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کوبالٹ پیپر جو آپ نے لگایا ہوا ہے، یہ بلو شکل میں یہ کوبالٹ پیپر ہیں، اور اس کی یہ خاصیت ہے کہ جب واٹر ویپرز یہاں پہ آتے ہیں، واٹر ویپرز، تو کیا ہوگا، یہاں پہ یہ بلو جو کوبالٹ کلورائڈ پیپر ہے، اٹ ول کنورٹ انٹو پنک،
تو یہی اس کی علامت ہیں کہ بھائی یہاں سے ٹرانسپریشن ہو رہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یعنی یہ کوبالٹ کلورائڈ پیپر یہ آئیڈینٹیفائر ہے، ہمیں یہ معلوم کرتا ہے کہ یہاں پہ لیوز سے ٹرانسپریشن ہوتی ہے. کیوں؟ یہ کوبالٹ پیپر میں یہ خاصیت ہیں، جب اس کے ساتھ واٹر پارٹیکلز لگتے ہیں تو یہ کوبالٹ پیپر کا جو بلو کلر ہے یہ پنک میں تب کنورٹ ہوتا ہے، اور یہی اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ دوسرا ایکسپیریمنٹ ہے، آپ گھر میں کر سکتے ہیں ایزیلی، آپ بھی کچھ نہ کچھ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا کویسچن ہے یہاں پہ، وائی ڈز دا کوبالٹ کلورائڈ پیپر اٹیچ ود لیوز چینجز کلر. میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ بلو کلر سے یہ پنک کلر میں تبدیل ہوتا ہے. کیا یہ کوبالٹ پیپر؟ وجہ یہ ہے کہ واٹر پارٹیکلز دیٹ از ایبزاربڈ بائی دا کوبالٹ پارٹیکل اینڈ اٹ ٹرنز انٹو پنک. تو یہ پنک بننے سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ بھائی یہاں پہ ٹرانسپریشن ہوتی ہے، پانی نکل رہا ہے پودوں کے لیف سے. سیکنڈ کویسچن ہے، وچ پیس آف کوبالٹ کلورائڈ پیپر چینجز اٹس کلر فرسٹ. کون سا حصہ اپنا کلر جلد تبدیل کرے گا؟ یاد رکھ لے وہ جو لیوز کے بالکل درمیان ہے اور ایڈجسنٹ ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ون ہے، وائی از اسکاچ ٹیپ یوز ان دس انسٹیڈ آف اے اسپنس. اسکاچ ٹیپ ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ وائٹ اسکاچ ٹیپ اس لیے کہ جو واٹر پارٹیکلز ہے وہ گیس کی شکل میں اوپر نہ نکلے اور وہ ایبزارب ہو جائے بائی کوبالٹ کلورائڈ پارٹیکلز. تو یہ اس کے جو 3 کویسچنز تھے وہ بھی میں نے سالو کر دیے. اب یہی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دا امپورٹنٹ ٹاپک آف دس چیپٹر دیٹ از ہائیلی یو کین سے دس از ٹو امپورٹنٹ ٹاپک، اور یہی ٹاپک آپ کو جب آپ بیالوجی پڑھیں گے تو یہی ٹاپک آپ کے گرد ہر وقت آپ کو نظر آ جائے گی. یہ ٹاپک آپ اس ٹاپک کو فیس کریں گے ہر وقت، اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ایزی بھی ہے، انتہائی ایزی، جس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سینتھسس. دا مین اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک تھرو وچ فوڈ از پریپیئرڈ ان پلانٹ باڈی، دیٹ از دا فوٹو سینتھسس. اور اس کے بعد ایک بات آپ کو سمجھا دوں، نوٹس بھی انشاءاللہ ہم تیار کریں گے، یہاں پہ MCQs بھی سالو کریں گے، اور ایٹا NTS اور جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان کے لیے، ان ٹیسٹ کے لیے میں نے یہ چیپٹر وائز MCQs بھی تیار کر رکھے ہیں، بلکہ چیپٹر وائز میں تیار کر کے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ پرووائڈ کروں گا. تو آنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان کے لیے آپ تیار رہیں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ جو بکس تبدیل ہو چکے ہیں تو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان میں یہی کویسچن ضرور آئیں گے، اور ان بک سے، گورنمنٹ بک سے، یہ جو ایجوکیشن کیڈر کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اسی میں یہی کویسچنز اس لیے آئیں گے کہ یہ بکس ابھی چینج ہوئے ہیں، یہ نئی بکس ہیں. ٹھیک ہے. کتابیں نئی ہیں تو اسی سے آنے کا چانسز بہت زیادہ ہیں. تو چیپٹر وائز میں 20 30 40 50 جتنا بھی پاسبل ہو سکے وہ MCQs میں تیار کر کے آپ کو انشاءاللہ اس چینل پہ پرووائڈ کروں گا، تاکہ آپ کو ٹیسٹ کی تیاری کے لیے آسانی ہو. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.